بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم۔ وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، اس کی اولاد کیوں کر ہوگی؟ زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، اس کی اولاد کیوں کر ہوگی؟ اس کی تو بیوی ہی نہیں، حالانکہ اس کی تو بیوی ہی نہیں، اس نے ہر چیز کو پیدا کی ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب جیسے کہ پچھلی آیت میں آپ نے دیکھا تھا، پچھلی آیت میں یہ بیان ہوا تھا کہ مشرکین کی حماقت کی بات ہو رہی تھی، ان کی بے وقوفی کی، کہ کبھی تو وہ کسی چیز کو شریک کر لیتے ہیں اللہ کے ساتھ، کبھی کسی چیز کو۔ پچھلی آیت میں ذکر گزرا تھا کل کہ جنوں کو انہوں نے اللہ کا شریک بنا لیا، کہ جن بھی جو ہیں یہ بھی خدا کے ساتھ شریک ہیں۔ تو اس کے اوپر یہ کہ انہوں نے کہا کہ اس کے بیٹے بھی ہیں اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں، اور ایسی ایسی خرافات جو اہل عرب کی جو قوم ہے وہ ان کے اندر مبتلا تھی۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، اور مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع اس پیدا کرنے والے کو کہا جاتا ہے جس کے سامنے اس چیز کے بنانے کا کوئی نمونہ نہ ہو۔ آپ نے اگر کوئی گھر بنانا ہو تو آپ پہلے اس کی ڈرائنگ بنواتی ہیں یا میپ بنواتی ہیں، اس کے بعد آپ اس گھر کی تعمیر میں جاتی ہیں۔ پھر اس کی الیکٹریکل ڈرائنگ علیحدہ ہوتی ہے، اس کی جو دوسری تیسری چوتھی مختلف قسم کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کسی نمونے کو سامنے رکھے بغیر وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، کیونکہ اس نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی ڈرائنگ کے، بغیر کسی نمونے کے اس نے اپنی شان قدرت سے تخلیق کیا۔ تو وہ ہر چیز کا خالق ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، اور ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ اور خالق اور مخلوق کے اندر صرف عبودیت اور بندگی ہی کا رشتہ ہے، یہ رشتہ نہیں ہو سکتا کہ کسی قرابت داری کا رشتہ، کہ وہ خدا کا رشتہ دار ہے، کہ یہ اس کی بیٹیاں ہیں اور یہ اس کا بیٹا ہے اور یہ اس کی بیوی ہے۔ ایسا نہیں ہے، صرف عبودیت کا، کہ اس کا بندہ ہونے، اس کی بندگی کا، کیونکہ اس نے محض اپنی قدرت سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پیچھے سے اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو وہ کیسے دن کے اندر رات کو داخل کرتا ہے، رات کے اندر دن کو داخل کرتا ہے، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندہ کو نکال دیتا ہے، زندہ مرغی سے مردہ ایک انڈا نکلتا ہے، اور ایک انڈے سے زندہ مرغی کا چوزا نکلتا ہے، اور زندہ عورت سے مردہ بچہ نکلتا ہے، اور مردہ عورت سے زندہ بچہ نکلتا ہے۔ اسی طرح سورج جو ہے یہ دن اور رات میں تفریق کرتا ہے، ساعتیں بناتا ہے، چاند جو ہے یہ مہینوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، اور ستارے جو ان سے ہیں یہ انسان کو، مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں، جنگلوں اور بیابانوں میں کس طرح وہ نباتات کو اگاتا ہے، اور پھر کھجور کی مثال، اور پھر انگور کی مثال، اور پھر زیتون کی مثال، اور پھر انار کی مثال، اور پھر کھیتوں کی ان کمپنوں کی مثال۔ تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ کیسے بے وقوف اور کیسی حماقت ہے کہ جو ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اس کے لیے یہ رشتہ داریاں بنا کر بیٹھی ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں، وہ تو بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی ڈرائنگ کے اپنی شان قدرت سے ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ فرزندی یا قرابت کا کوئی رشتہ
یہ کیا بات کر رہی ہیں؟ تو اس سے بیٹوں کی اور دوسرے رشتہ داروں کی اور ان سہاروں کی جون سی ہے کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنی نالائکیوں اور اپنی بے وقوفیوں اور اپنی جہالت کی بنا کے اوپر یہ باتیں کرتی ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ بھائی اس کے تم بیٹے بیٹیاں جو ثابت کرتے ہو پہلے بتاؤ نا، پہلے بتاؤ کہ اس کی بیوی کون ہے جس کے بدن سے یہ اولاد پیدا ہوئی۔ تو جب اس کی بیوی ہی نہیں ہے تو اس کی اولاد کہاں سے آ گئی؟ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی کہ بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمینوں کا موجد ہے، ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کیسے ہوگی، کیوں کر ہوگی، حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کو بخوب جاننے والا ہے۔ آگے فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، یہی ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کی مستحق نہیں۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو۔ وہ والا کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اصل میں تمام جہان کا جو نظام ہے، اور یہ پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہو گیا، ایک ضبط کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ چل رہا ہے، اور اس بات کو مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا کہ یہ چلانے والا واحد ہے، دو نہیں ہو سکتے، یہ ایک ہی ہے جو چلا رہا ہے۔ مثلا سورج، چاند، ستارے ہمیشہ ایک خاص ڈائریکشن میں چلتے ہیں، اگر کوئی دوسرا بھی ہوتا ساتھ خدا تو ڈائریکشن چینج ہو جاتی، ڈائریکشن چینج ایک ڈائریکشن میں چل رہے ہیں، کبھی اس ڈائریکشن سے وہ ہٹے نہیں ہیں۔ انسان کے ہاں ہمیشہ انسان ہی پیدا ہوتا ہے، جانور نہیں پیدا ہوتے، جانوروں کے ہاں جانور ہی پیدا ہوتے ہیں، انسان نہیں پیدا ہوتے۔ اسی طرح سیب کے درخت پر سیب ہی لگتا ہے، تربوز نہیں لگتا، اور اسی طرح گندم کے پودوں کے اوپر گندم ہی لگتی ہے، چاول نہیں لگتے۔ تو یہ ساری کائنات ایک نظام واحد کے تحت چل رہی ہے کہ کوئی ایک ہے، کیونکہ ایک ہی سسٹم کے مطابق یہ سارا نظام چل رہا ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہے۔ تو وہ ان نشانیوں سے بتا رہا ہے کہ اس کا ناظم واحد ہے، اور اگر اس کائنات کے بنانے والے بے شمار ہوتے تو اس کے نظام میں کبھی یکسانیت نہ ہوتی، اس کے نظام کے اندر کبھی وحدت نہ ہوتی، اس کا نظام ایک جہت میں یا ڈائریکشن میں نہ چلتا، اس کی کئی ڈائریکشنز ہوتی ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو یہی کہا تھا، جس کے پیچھے تفسیر گزری تھی، کہ ابراہیم نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ غور کریں تو ہر کثرت کی ایک وحدت ہوتی ہے، اور کثرت جو ہے وہ کسی وحدت کے تابع ہوتی ہے، اور جو کثرت کسی وحدت کے تابع نہ ہو اس کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ آپ دنیا میں روز اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتے ہیں۔ مثلا ایک کلاس کے اندر سٹوڈنٹس بے شمار ہیں، مگر ٹیچر کتنے ہوں گے؟ ایک۔ کثرت کے اوپر ایک وحدت ہے، ایک کلاس کے اندر سٹوڈنٹ بے شمار ہیں مگر ٹیچر ایک، جو اس کلاس کے 40-50 سٹوڈنٹس کو مانیٹر کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک اسکول کے اندر ٹیچرز بے شمار ہیں مگر پرنسپل ایک۔ کیا کسی انسٹیٹیوٹ کے 2 پرنسپل بھی ہوئے ہیں؟ اسی طرح ایک صوبے کے وزیر کئی ہیں، منسٹرز، مگر چیف منسٹر ایک۔ پھر پاکستان کے چیف منسٹر کئی ہیں، پرائم منسٹر ایک۔ اسی طرح مختلف ملکوں کے اندر جو بادشاہت چلتی ہے، کیا ایک وقت میں 2 بادشاہ ہوتے ہیں؟ اگر 2 بادشاہ ہوں تو اس ملک کا نظام چلے گا؟ کبھی بھی نہیں چلے گا، نظام درم بھرم ہو جائے گا۔ اسی طرح فوج کا چیف آف دا آرمی سٹاف ایک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ چیف آف دا آرمی سٹاف 4 ہوں۔
اگر ایسا ہوگا تو تب بھی نظام سارا خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی ادارے کا مینیجنگ ڈائریکٹر یا کسی کمپنی کا یا کسی آرگنائزیشن کا چیئرمین ایک ہی ہوتا ہے یا 2-4 چیئرمین ہوتے ہیں، تو ہر کثرت کسی وحدت کے تابع ہوتی ہے۔ تو جس طرح کسی ملک کے 2 صدر نہیں ہو سکتے، کسی اسکول کے 2 پرنسپل نہیں ہو سکتے، کسی آرگنائزیشن کے 2 چیئرمین نہیں ہو سکتے، کسی ادارے کے 2 مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اس کائنات کے بھی 2 خدا نہیں ہو سکتے۔ خدا ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے۔ تو یہ نشانیاں جو سی ہیں یہ بار بار بتائی جا رہی ہیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 103 کے اندر، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار، اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، وہو اللطیف الخبیر، وہ نہایت باریک بین اور بہت باخبر ہے، نہایت باریک بین اور بہت باخبر ہے۔ آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، مگر اس نے سب کا احاطہ کیا ہے، سب کا احاطہ۔ آگے فرمایا ادراک کا معنی کسی چیز کو گھیر لینا، اس کا احاطہ کر لینا، قرطبی شریف کے اندر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ احاطہ اس کا کیا جا سکتا ہے جو محدود ہو، اور جو لامحدود ہو اس کا احاطہ نہیں کیا۔ تو جو محدود ہوگا اس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نہ تو محدود ہے اور نہ کسی خاص جہت میں موجود ہے، اور احاطہ اس کا کیا جا سکتا ہے جو محدود بھی ہو اور کسی خاص سمت میں وہ جو اس کی حد ہے وہ پائی جاتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی ذات نہ تو محدود ہے اور نہ کسی خاص جہت میں موجود ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مشرق میں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے وہ مغرب میں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جنوب میں ہے، نہیں۔ تو نہ اس کی کوئی کسی خاص جہت میں موجود، اس لیے اس کا احاطہ کرنا ناممکن۔ ہاں، دنیا کی ہر چیز کتنی بڑی سے بڑی کیوں نہ ہو، اس کا کوئی گوشہ اللہ کے احاطے سے باہر نہیں ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے معتزلہ اور خوارج نے اس آیت سے یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کا، وہ کہتے ہیں کہ جب اس کا احاطہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اس آیت کے اندر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا دیدار اس دنیا میں اور آخرت میں ناممکن ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا جو اللہ کا جو دیدار ہے وہ اس دنیا میں اور آخرت میں، اس دنیا میں بھی ناممکن ہے اور آخرت میں بھی ناممکن ہے۔ لیکن ان کا یہ جو استنباط ہے، انہوں نے یہ جو مستنبط کیا یہ مسئلہ، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی جو دوسری آیات ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ قیامت والے دن مومنوں کو دیدار ہوگا، جو مومن ہیں ان کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے اس دن شگفتہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، بعض چہرے اس دن شگفتہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اگر یہ محال، یہ عقل کو محال ہو تو پھر مجھے بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی دیدار کا سوال نہ کرتے؟ اگر اس دنیا میں دیدار ناممکن ہوتا، اللہ کو دیکھنا ناممکن ہوتا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی اللہ کے دیدار کا سوال نہ کرتے، کیونکہ نبی کی شان سے یہ بہت دور ہے کہ وہ ایسی بات کا سوال کرے جو ہو ہی محال، جو ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی اس چیز کا سوال کیوں کرے گا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اگر وہ محال ہوتا تو نبی کی شان سے بہت دور ہے کہ وہ یہ بات کرتے کہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو احادیث مبارکہ میں جلیل القدر صحابہ کرام اور علماء امت سے ثابت ہے کہ معراج شریف کی رات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔
اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا. تو مروان نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کیا مصطفیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا؟ ابو ہریرہ نے جواب دیا ہاں. حضرت ابن عباس کا بھی یہی قول ہے. اور حضرت امام احمد بن حنبل سے جب یہ سوال کیا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، تو انہوں نے فرمایا میرا وہی قول ہے جو ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے رب کو دیکھا. اور یہ بات امام احمد بن حنبل نے اتنی مرتبہ دہرائی کہ ان کا سانس ٹوٹ گیا، حضرت امام احمد بن حنبل کا. تو حضرت حسن بصری فرمایا کرتے کہ مجھے اس خدا کی قسم جس کے بغیر کوئی خدا نہیں، حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے. تو اگر کوئی شخص اس بات پر بضد ہو کہ آیت میں ادراک کا معنی دیکھنا ہی ہے، تو اس کا جواب بھی علماء کرام نے انہوں نے یہ دیا ہے کہ عام نگاہیں جو ہیں، عام نگاہیں وہ ٹھیک ہے، عام نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. جیسے اس آیت سے بعض لوگوں نے یہ اپنے پاس سے مستنبط کر لیا کہ جی جب اس آیت کے اندر آ گیا کہ کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی کوئی اللہ کا دیدار کرنی نہیں، تو پھر وہ ساری حدیثیں کہاں جائیں گی جس کے اندر یہ ذکر آیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنوں کو دیدار ہوگا، تو پھر اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. ہاں علماء کرام نے اس کا یہ جواب دیا کہ عام نگاہیں وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. ہاں اللہ کسی کو اپنے شرف دیدار سے مشرف کرنا چاہتا ہے تو اس میں ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ دیدار کر سکتا ہے. اگر اللہ اپنے دیدار سے کسی کو مشرف کرنا چاہے تو وہ اس کے وجود میں، اس کی آنکھوں میں ایسی طاقت پیدا کر اس کو اس قابل بن کہ وہ اس کا دیدار کر سکے، اگر اللہ چاہے جون سا ہے. تو بخاری شریف کے اندر امام بخاری روایت کرتے ہیں، حضرت جریر بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جیسے کہ ایک حدیث ہے، اس حدیث میں اچانک آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا. ہم حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے اچانک 14ویں کے چاند کو دیکھا. آپ نے فرمایا تم ان قریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو. حدیث آگے بھی ہے، میں نے آپ کو صرف اتنی بتائی جو ہمارے کانٹیکسٹ کے مطابق ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم ان قریب، حضور نے 14ویں کے چاند کو دیکھا، فرمایا تم ان قریب اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو. بخاری شریف کی حدیث ہے. اور ایک حدیث ترمذی شریف کی سنن ترمذی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اہل جنت کا ادنا درجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی جنتوں، اپنی بیویوں، اپنی نعمتوں، اپنے خادموں اور اپنی باندیوں کی طرف اتنی دور سے دیکھ سکیں گے جتنی دور سے 1 سال کی مسافت بنتی ہے. 1 سال کا ٹریول بندہ کرتا ہے اتنی دور سے. اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہوگا جو صبح اور شام اس کے چہرے کی زیارت کرے گا. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہوگا جو صبح اور شام اس کے چہرے کی زیارت کرے گا. تو پھر بات وہی آ گئی کہ اللہ تعالیٰ جس کی نگاہوں کو یہ شرف عطا فرما دے کہ وہ اس کا دیدار کر سکے. عام نگاہیں ٹھیک ہے، جو اللہ نے فرمایا وہ ان کے متعلق ایسے ہی ہے. اچھا آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں آ گئیں. فمن ابصر فلنفسی، سو جس نے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا تو اس کا فائدہ ہے، اور جو اندھا بنا رہا تو اسی کا نقصان ہے. فمن عمی فعلیہا، تو جس نے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا اس کا فائدہ ہے، اور جو اندھا بنا رہا اسی کا نقصان ہے. وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں، میں تمہارا
نگہبان نہیں ہوں. اب فرمایا یہ جا رہا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کے تمام دلائل بیان کر دیے. اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور دین حق کو قبول کریں، اور یہ لوگوں کے اختیار میں، جبراً تو نہیں کروایا جا رہا، یہ لوگوں کے اختیار میں. حضور نے سارے حق کے جو دلائل تھے دین کے وہ بیان کر دیے، تو لوگوں کا کام ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے نفع کے لیے دین حق پر ایسی نشانیاں بیان کر دیں کہ ان سے اب لوگوں کو فائدہ اٹھانا ہوگا، لوگوں کو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ کا تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص ان دلائل کے اندر غور نہیں کرتا تو نقصان اس کا ہے. نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے، نہ اللہ کے رسول کا کوئی نقصان ہے، نہ اللہ کا نقصان ہے، نہ اللہ کے رسول کا نقصان ہے. اس لیے ان کو غور کرنا چاہیے. اس لیے فرمایا قد جاءکم بصائر من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں آ گئیں. فمن ابصر فلنفسی، سو جس نے آنکھیں کھول کر دیکھ لیا تو اس کا فائدہ ہے. ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہا تو اسی کا نقصان ہے. وما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم بار بار مختلف انداز سے آیتوں کو بیان کرتے ہیں، مختلف انداز سے آیات کو بیان کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے. لوگ کہیں گے محبوب آپ کسی سے پڑھ کر آئے ہو، کسی سے سمجھ کر آئے ہو، تب یہ سارا کچھ بول رہے ہو. اور تاکہ ہم اس قرآن کو علم والوں کے لیے بیان کر دیں. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ ہم اس قرآن کو علم والوں کے لیے بیان کر دیں اس قرآن کو جن سے. تو اب کافروں کو ایک شبہ تھا، تذبذب کی کیفیت میں تھے، یقین بھی کرتے تھے، شک بھی کرتے تھے، شبہ بھی کرتے تھے، اور پھر ایک طرف یہ بھی کہتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، دوسری طرف اس کو قبول بھی نہیں کرتے تھے. اچھا کچھ کو شبہ بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علماء سے ڈسکشن کرتے ہیں، آپ ان سے بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، اور پھر اس ڈسکشن کے ذریعے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فکروں میں بنا کر اس کو یاد کر لیتے ہیں، اور پھر ہمارے سامنے ان فکروں کو دہراتے ہیں اور ظاہر کہ یہ کرتے ہیں کہ یہ میرے پر وحی نازل ہوئی ہے، ظاہر یہ کرتے ہیں کہ میرے پر یہ وحی نازل ہوئی ہے، حالانکہ یہ سب آپ کا لوگوں سے پڑھا ہوا اور حاصل کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے لوگوں سے حاصل کیا ہے، یہ تو آپ نے لوگوں سے پڑھا ہے. علماء کے ساتھ جو مناظرے کرتے ہیں، جو ڈسکشن کرتے ہیں، اس سے آپ یہ چیزیں نکالتے ہیں اور ہمارے سامنے آپ یہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں جیسے یہ میرے پر وحی نازل ہوئی ہے. ورنہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو یہ ایک جملے کی صورت میں کیوں نہ نازل ہو جاتا، یا ایک کتاب کی صورت میں پوری کی پوری، جیسے پیچھے ذکر گزرا تھا کہ پوری کی پوری کتاب کیوں نہیں نازل کر دیتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ پوری کی پوری کتاب آپ کو کیوں نہیں آپ کے ہاتھ میں دے دیتا جون سی ہے. تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک جملے کی صورت میں یا ایک کتاب کی صورت میں نازل کر دیتا. یہ جو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ آپ لازماً یہ ایسے ہے کہ آپ ہمارے علماء سے، لوگوں سے جب بیٹھتی ہیں، بحث مباحثے ہوتی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد آپ ان باتوں کو بناتے ہیں اور پھر یہ ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی میرے اوپر نازل ہوئی. تو جیسے کہ سورۃ الفرقان کے اندر ہے، کافروں نے کہا کہ یہ قرآن صرف بہتان ہے جس کو اس رسول نے گھڑ لیا ہے، یہ قرآن بہتان ہے جس کو اس رسول نے گھڑ لیا. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 4-5.
اور اس کام پر دوسرے لوگوں نے ان کی مدد کی ہے، یہ کہہ کر انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کے، کہنے لگے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں جو اس رسول نے لکھوا لیے، صبح و شام ان پر پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمائی کہ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور ہم بار بار مختلف انداز سے آیات کو بیان کرتے ہیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، تاکہ یہ لوگ کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم اس قرآن کو علم والوں کے لیے بیان کر دیں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔